رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. حضرات گرامی، بزرگوں، دوستوں، بھائی، قبل اس کے کہ میں مختصر سا بیان آپ کے سامنے کر کے آپ کو بھی چھٹی دوں اور آپ سے اجازت حاصل کروں، اس لیے کہ جو حضرات بیرونی شہروں سے آئے ہوئے ہیں، کوچوں سے، ان کے ٹائم ختم ہو رہے ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں ابھی دعا سے جلسے کو برخاست کر دوں. لیکن بعض نہایت ہی ضروری باتیں مجھے بڑے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے. میں اس وقت آپ کو پورے انگلینڈ کا سفیر سمجھ رہا. جو حضرات آپ اس وقت آئے ہوئے ہیں، آپ انگلینڈ کے اندر مسلمانوں کی طرف سے آپ سفیر ہیں. آپ کو میں پیغام پہنچا رہا ہوں. آپ کا یہ فرض ہوگا کہ اس پیغام کو ہر مسلمان کے کان تک پہنچائیے. میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے پاکستان سے الحمدللہ اللہ کا ہزار شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے توفیق دی کہ میں پاکستان سے صرف اس غرض کے لیے آیا کہ قادیانیوں کی اس وفات مسیح کانفرنس کا وہاں پر جا کے جواب دیا جائے. حصہ زمین پر کرے زمین قادیانیوں کو یہ جرأت نہ تھی کہ وہ کسی اسلامی ملک کے اندر وفات مسیح کے عنوان پر کانفرنس کرتے. میں انہیں چیلنج کرتا ہوں، اگر قادیانیوں میں جرأت ہے، اگر ان میں ایمان ہے، اگر ان میں دعوت ہے، اگر ان میں ایمان کی سختی ہے، آپ پاکستان میں وفات مسیح کے عنوان پر کانفرنس کرو. آپ کسی اسلامی ملک کے اندر وفات مسیح کے عنوان پر کانفرنس کرو. تمہیں دعوت آنی چاہیے، تمہیں شرم آنا چاہیے. تم نے وفات مسیح کے عنوان پر کانفرنس کرنے کے لیے انگلستان کے اور اس کے شہر لندن کو چنا اور اس میں تم ایک بار سے حق بجانے ہو. اس لیے کہ اس ناپاک پودے کو، اس شجرہ خبیثہ کو اس انگریز نے لگایا تھا، اس برطانیہ نے لگایا تھا. اب تمہارے لیے جائے پڑا پوری دنیا میں، پوری دنیا اسلام میں اور کسی مقام پر نہیں زندگی کا ثبوت دو. آپ کو یہ بات واضح ہو گئی، اب قادیانیوں کے لیے اور کوئی جائے پناہ نہ تھی سوائے انگلستان کے. لیکن حضور کے غلام، ان کے غلاموں کے غلام آپ کو کسی جگہ پر بھی امن کا سانس نہیں لینے دیں گے جب تک حضور کے غلام موجود ہیں. انشاءاللہ آپ کو ہر میدان میں للکارا ہو جائے گا. جھوٹا اور پاگل
اس کی جرأت نہیں کہ آپ کے سامنے آ سکے۔ میں نے وہاں چلنے سے پہلے ان کے امیر کو اور ان کے خلیفہ مرزا ناصر کو یہ مبالغے اور مناظرے کی دعوت رجسٹری کر کے کراچی سے بھیجی تھی، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں۔ میں نے یہاں آ کر جنگ اخبار میں شکایت کرائی، ان کے ایک کے گھر پہنچی، لیکن ان میں جرأت نہیں ہے کہ یہ قادیانی کی صداقت پر، قادیانی کی سیرت پر ہمارے سامنے آگے 5 منٹ بھی کھڑے ہو کر بات کر سکے۔ میں اس سے قبل اس موجودہ خلیفے کے اندر مرزا ناصر کے والد بشیر الدین محمود کو مبارک کا دعوت اور چیلنج دے چکا ہوں۔ 1956 میں نے اس کو مبارک کی دعوت دی تھی۔ ہاں، اگر تو غلام احمد قادیانی کو اپنے ابا کا سچا سمجھتا ہے، آجا میرے ساتھ مبارک کر لے، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دے، میں فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں غلام احمد قادیانی کو کذاب، دجال، بے ایمان اور کافر سمجھتا۔ ہم آپ کی بات کی، میں نے کہا اگر تو اپنے باپ کی نبوت میں یقین رکھتا ہے، تم کہتے ہو تمہارے ابے غلام احمد سے مبالغے کا چیلنج دیا تھا، علماء کو جھوٹ کہتے ہو۔ 1899 میں JM ڈوئی ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ گرداسپور 22 فروری 1899 کو ڈوئی کے پاس جا کے غلام احمد قادیانی نے ایک توبہ نامہ لکھ کر دیا تھا، جس کا ذکر میرے محترم علامہ خالد محمود صاحب نے ایک جملہ کیا تھا کہ میں آئندہ کوئی پیش گوئی نہیں کروں گا یا پوچھ کے کروں گا۔ اس توبہ نامے کے اندر مرزا قادیانی نے یہ لکھ کر دیا اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈوئی کو کہ میں مبارک کی دعوت مولوی محمد حسین پٹالوی یا اس کے کسی دوست یا اس کے کسی پیروکار کو آئندہ کبھی نہیں دوں گا۔ توبہ کرتا ہوں، مبالغے کی دعوت نہیں دوں گا۔ یہ 1899 کی بات ہے، عدالت میں توبہ لکھ کے دے چکا ہے، قادیانی مبالغہ نہیں کر سکتا۔ چیلنج دیتا ہوں انگلستان کی سرزمین میں، انگلستان کی سرزمین بھی گواہی دے دی، جس طرح رفتے کی پہاڑیاں آج بھی گونجتی ہے، چنیوٹی کی للکار ہے، وہاں جا کے سال لگاؤ گے ہمارے پہاڑیوں سے بھی آواز، بیٹی پہاڑیوں سے بھی آواز آئے گی۔ اور جھوٹو اور مکارا اور دجالو اور دجال کی امت، آؤ اگر تم اس دجال اعظم کو سچا سمجھتے ہو، آؤ اس فقیر کے ساتھ مبالغہ کرو۔ مبالغہ موت ہے، موت۔ مبالغہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا۔ میں اپنے آپ کو موت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہاں قادیانی نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری ڈائری نوٹ کر رہے ہیں۔ میں ان قادیانی نمائندوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، اگر تم حرام زادے ہو، اگر تم حرام زادے نہیں ہو اور تمہیں غصہ نہ لگے، یہ لفظ میں مرزا قادیانی سے دہرا رہا ہوں، مرزا قادیانی نے ہمیں لکھا ہے، اگر تم حلال زادے ہو، اگر تم حرام زادے نہیں ہو، اگر تم بلدر حلال ہو، اگر تم مرزا قادیانی کو سچا نبی سمجھتے ہو، جاؤ اپنے خلیفے سے اجازت لو، اس سے لکھوا لو کہ یہ ہماری جماعت کا نمائندہ ہے، اسے ہم اجازت دیتے ہیں یہ چنیوٹی سے مبالغہ کرے۔ میرے پاس 4 جماعتوں کی سندیں ہیں، پاکستان کی 4 مشہور جماعتوں کی سندیں، جمعیت علماء اسلام اور تنظیم اہل سنت اور تحفظ ختم نبوت اور توحید و سنت، 4 جماعتوں کی سندیں۔ ان 4 جماعتوں کے سربراہوں نے لکھ کر دیا کہ منظور چنیوٹی ہماری جماعت کا نمائندہ ہے، اس کی فتح ہماری فتح ہے، اس کی شکست ہماری شکست۔ آؤ اگر تم میں جرأت ہے، اگر تم میں ایمان کی رسی ہے، اگر تم نے غیرت ہے، آؤ میں علن اعلان کرتا ہوں، میں اسے کذاب و دجال کا ایمان کہتا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہوں۔ آؤ اگر ہمت ہے، یہ چھپ چکا ہے، تمہارے گھروں میں پہنچ چکا ہے، لیکن کسی قادیانی کو جرأت نہیں ہو سکی کہ ایک قادیانی نے احمد بشارت
اس نے یہ خط بھیجا ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت کے سیکٹری کے نام. وہ لکھتا ہے کہ میری اطلاع کے مطابق جناب مولانا منظور احمد صاحب چنگوٹی کے مناظرے کے چیلنج کو مکرم بشیر احمد خان صاحب رفیق امام مسجد فضل لندن نے قبول کر لیا ہوا ہے. وہ کس کونے میں کیا ہے, وہ کہاں کیا ہے؟ میرے پاس کوئی ان کی مناظرے کی قبولیت کی اطلاع نہیں آئی. میں منتظر ہوں. کہتے ہیں بھوکے کو 2 روٹیاں, اندھے کو 2 آنکھیں, اور مجھے تو چاہیے کہ کوئی قادیانی مقابلے میں مرزا قادیانی کی سیرت پہ مناظرہ کرے, میری دعوت کو قبول کرے, تاکہ میں لوگوں کے سامنے اس کے اس گجے دکھے تھے یہ جو قادیانیوں کا گند پڑا ہوئے, یہ جو لٹیٹے پڑا ہوئے, اس سے قادیانی کا پوسٹ مارٹم کر کے لوگوں کے سامنے رکھوں کہ وہ کیا چیز تھا. کیا وہ ایک غریب انسان بھی ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ غلط اس نے لکھا. میں منتظر ہوں. ابھی تک بشیر احمد رفیق امام مسجد نہیں کہنا چاہیے, مرزائیوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے, اور عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام گرجا, ہندوؤں کی عبادت گاہ کا نام مندر, سکھوں کی عبادت گاہ کا نام گردوارا, مرزائیوں کی عبادت گاہ کا نام زور سے کہہ دو گردوارا, زور سے مسجد مت کہو, مسجد کہنا جرم, مسجد مسلمانوں کی. تو میں مرزا فضل لندن کے امام, لہذا ایک امر سے مطلع فرمائیں کہ یہ مناظرہ کب ہوگا, کہاں, کس وقت اور کن شرائط کے ساتھ ہو رہا ہے. میں نے اس کو فوراً خط لکھا. میں نے لکھا جہاں سے تمہیں یہ اطلاع ملی ہے نا کہ تمہارے مکرم نے یہ دعوت قبول کی ہے, اسی سے پوچھئے کہاں ہو رہا ہے, کب ہو رہا ہے, کہاں کیسے ہو رہا ہے. ہمیں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ہے. بہرحال میرے دوستو, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مبالغہ کرنے سے انکار. مرزا بشیر الدین محمود کو 1956 میں نے دعوت دی. 7 سال اس کا میرا تحریری یہ مکالمہ چلتا رہا. آخر 1962 میں دریائے چناب, جس کے ایک کنارے پر میں رہتا ہوں اور دوسرے کنارے پر ان کا مرکز ہے روا, اس کے 2 پل ہیں, 2 پلوں کے درمیان ایک جگہ ہے, اس کو ہم چکی کہتے ہیں. میں نے کہا ایک پل پار کر کے میں آؤں گا, دوسری پل پار کر کے تو آ, یا تیرا کوئی نمائندہ ہے. میری یہ شرط بھی نہ تھی کہ خود خلیفہ ہو, وہ کسی کو نمائندہ بنا کے دے. اور اب سے دعا کریں گے کہ اللہ میں غلام احمد قادیانی کو سچا بے ایمان سمجھتا ہوں. اے اللہ اگر وہ سچا ہے, مادی ہے, مسیح موعود ہے, تو اپنا پیارا رسول میرے پر نازل کر. اور اسی طرح وہ قادیانی خلیفہ یا اس کا نمائندہ یہ کہے گا اے اللہ میں غلام احمد قادیانی کو مسیح پر حق, مادی پر حق, نبی اور یہ اور کو سمجھتا ہوں. اگر وہ کذاب اور سچا ہے تو میرے اوپر خدا کا قہر اور عذاب نازل ہو. تاریخ مقرر ہو گئی, عید کا دن مقرر ہو گیا, 2 پلوں کے درمیان جگہ مقرر ہو گئی. یہ خادم, یہ ساتھ آپ کے مسلمانوں کا نمائندہ حکومت کی دفعہ 44 کی پابندی کے باوجود جبکہ ان کا سفر وہاں کے ڈی احمد خان گھیرا جو جنگ کا ڈی تھا, اس کو مل کر انہوں نے دفعہ 44 کی پابندی بھی لگوائی. لیکن اس کے باوجود چونکہ عزت اسلام کا مسئلہ تھا, حقانیت اسلام کا مسئلہ تھا, یہ خادم وہاں پہنچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنی جماعت کے ساتھ, اور عصر کی 2 نمازیں وہاں ادا کی. میں نے اعلان کیا تھا کہ میں زور کی نماز تک تمہارا انتظار کروں گا. زور کی بجائے عصر تک انتظار کی. وہاں سے جلوس فاتحانہ لے کر ہم آئے, پورے شہر میں کٹ کیا. مغرب کو چنیور کی شاہی مسجد کے اندر تمام مسلمانوں نے شکرانے کے نفل ادا کیے. اور اس سے اگلے سال یہ ذلت کی موت چند سال چارپائی پر ذلیل ہونے کے بعد, اس دن کے بعد بشیر الدین محمود چارپائی سے نہیں اٹھا اور رگڑتے اور منہ سے اس کے جنگ نکلتا رہا اور ذلت کی موت مر گیا. اس کے بعد جب یہ موجودہ خلیفہ مرزا ناصر جب یہ خلیفہ بنا, میں نے اس کو رجسٹر لے کر بھیجا
ایک دفعہ بھیجا، دوسری دفعہ بھیجا، اس نے اس لیٹر سے انکار لکھ کر بھیج دیا، میں نے پھر اس کا بھی چھاپ دیا۔ خلیفہ ربا ناصر احمد کا فاتح ربا مولانا منظور چریوٹی کے ساتھ مبالغہ کرنے سے انکار، یہ شعر صادق آیا۔ مولانا ظفر علی مرحوم پاکستان ہندوستان کے مشہور شاعر اور صحافی مولانا ظفر علی خان نے اس وقت کہا تھا، وہ بھاگتے ہیں اس طرح مباہلہ کے نام سے، وہ بھاگتے ہیں کون؟ قادیانی، وہ بھاگتے ہیں اس طرح مباہلہ کے نام سے، فرار کس طرح ہو، فرار کس طرح ہو کفر بیت الحرام سے، فرار کفر جس طرح ہو بیت الحرام سے، جس طرح کفر بیت الحرام سے بھاگتا ہے قادیانی مباہلے سے بھاگتا ہے۔ موت ہے اس لیے اگر تم سچا سمجھتے ہو کیوں نہیں تیار ہوتے؟ یہاں بھی آ کر میں نے مناظرہ مبارک کی دعوت شائع کرا لی، لیکن اب تک کسی قادیانی کو ضرورت نہیں ہوئی، اور میری پیش گوئی ہے کہ قادیانی ذلت کی بہت برداشت کریں گے، لیکن کوئی قادیانی میرے ساتھ مبالغہ نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی یہاں کا نمائندہ بیٹھا سن رہا تو میں اسے اجازت دیتا ہوں، جاؤ خلیفے سے لکھوا لو کہ یہ ہماری جماعت کا نمائندہ ہے۔ مجھے کیا پتا کہ وہ ان کی جماعت کا کوئی ہے یا ایک دو مبالغے ہوئے، جب ان سے حساب آیا خدا کا پکڑ آئی تو فٹ انہوں نے جھٹ کہہ دیا جی انہوں نے چونکہ خلیفہ وقت کی اجازت کے بغیر کیا ہے اس لیے سزا ہوئی ہے۔ لہذا میری ایک ہی شرط ہے، جو قادیانی بھی مبالغہ کرنا چاہے اپنے خلیفے کی اجازت اور منظوری حاصل۔ یہ شرط جائز ہے یا ناجائز؟ جی جائز ہے۔ رہا مسئلہ وفات مسیح کا، اس پر میرے محترم علامہ ڈاکٹر خالد محمود نے دلائل کی بارش کر دی ہے۔ قرآن و حدیث فرقی دلائل، ایک منصف مزاج آدمی جس کے دل پہ مہر کفایت نہیں لگ گئی اس کے لیے وہ دلائل کافی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پر مزید حاشیہ آرائی کی جائے۔ میں ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہو مرزائیوں کے جھوٹ کی کلی کھل گئی، مرزائیوں کے جھوٹ کی کلی۔ یہ اشتہار چھپا ہوا ہے کب؟ 1967 کا، 16 دسمبر 1967، یعنی 11 سال ہو گئے۔ اس کو کتنے ہو گئے؟ قادیانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ ہندوستان، کشمیر، سری نگر، ملا یار خان میں۔ یہ مسئلہ بھارت کی پارلیمنٹ میں آیا تو بھارت کی پارلیمنٹ نے اس مسئلے کی وضاحت کی جو آپ کی پاکستان کے اخباروں میں چھپا، میں نے وہاں سے لے کر شائع کیا۔ جنگ کراچی 17 دسمبر 1967، لوک سبھا میں کل اس بات کی ترتیب کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقبوضہ کشمیر میں دفن کیے گئے تھے۔ آل انڈیا ریڈیو کے مطابق یہ بات لوک سبھا کے ممبر نے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ سر محمد ظفر اللہ خان سے منسوخ کی تھی اور اس کی تصدیق چاہی تھی کہ کیا حضرت عیسیٰ کو مقبوضہ کشمیر میں دفن کیا گیا تھا۔ ممبر کو بتایا گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ممبر نے کہا تھا کہ یہ بات سر ظفر اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہی تھی، وہاں اسمبلی میں تردید کی۔ جب یہ تردید ہوئی میں نے یہ اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار پر 10,000 کا چیلنج لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، نظر آتا نیچے مبلغ 10,000 روپے کا چیلنج۔ اس چیلنج کو کتنے سال ہو گئے؟ 11 سال چھپے ہوئے ہو گئے۔ اس چیلنج سناتا ہوں اور پھر قادیانیوں کو اگر غیرت ہو چلو پانی کا لے کر ڈوب مرو، تمہیں حیا آنی چاہیے۔ آؤ پہلے تم چنیوٹ میں تو میرے ساتھ بات کرتے، 200 کا لشکر جو یہاں آیا، سر مرزا ناصر 200 کا لشکر لے کے آیا۔ اور میں ایک بات اور بتاؤں، اگر پاکستان کے ایمبیسی کے کوئی کارکن بیٹھے ہو، کوئی اخباری نمائندے اور کوئی ذمہ دار افراد بیٹھے ہو، میں اور اپنی حکومت تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو وہ ہے جو اللہ صاحب نے آپ کے سامنے کی ہے کہ اس کانفرنس کے اندر اوپر لیول وفات مسیح کا تھا، اور دراصل مقصد قلت غائب کیا تھی؟ قلت غائب تھی غلام احمد قادیانی کو منانا۔ یہ کرسی خالی کر کے اس کرسی پہ قادیانی کو بٹھا کر لوگوں کے سامنے وہی مسیح موعود بنا کر پیش کر کے اس کی دعوت دینا۔ ایک علت تو یہ تھی، اور ایک مجھے اس کے اندر گھرونی سازش کی بو آ رہی۔
مجھے کسی لندن پلاؤ کی بو آ رہی ہے، کیونکہ قادیانی نظام مصطفیٰ کے نمبر اول کے مخالف ہیں۔ نظام مصطفیٰ ملک کے اندر اس کی بنیادیں کھڑی ہو رہی ہیں، نظام مصطفیٰ کی ابتدا بن رہی ہے، اور قادیانی سمجھتا ہے جس دن ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہوا اس دن قادیانی کی موت ہے۔ وہاں صدیق اکبر کا قانون پھر رائج ہوگا، صدیق اکبر کا قانون رائج ہوگا۔ قادیانی سمجھتا ہے قادیانی کے اندر وہ ملک کے اندر نظام مصطفیٰ نہیں چاہتے۔ میں سمجھتا ہوں 200 قادیانی اور ان کا سربراہ اور سفرولہ اور حیدر احمد اور عبدالسلام خورشید، ان کے جتنے بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں اور ان کے بڑے بڑے سر، وہ سارے اکٹھے ہوئے یہ ایک سیاسی فلول ہے ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کی اس مقدس تحریک کو ناکام بنانے کے لیے۔ اور میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، سن لو، پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا ہے۔ اس ملک میں کوئی قسم کوئی نظام نہیں چل سکتا، اگر چلے گا تو نظام مصطفیٰ چلے گا اور اس کے کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی گہری سازش کا پتہ چلتا ہے، ورنہ 200 آدمی کی کیا ضرورت؟ یا یہ کہو کہ وہ حال کی بھرتی کرنی تھی کہ انگلینڈ سے تو کسی آدمی نے کانفرنس سننے جانا نہیں تھا اور حاضری اپنی بنانے کے لیے وہیں سے اپنی جہاز بھر کے لے آئے تاکہ ہماری کانفرنس کی حاضری ہو جائے۔ جس طرح سابق حکومت کے وزیر اعظم اپنے جلسوں میں وہ بسیں وہ تمام علاقوں کی روک کر وہ بسیں سرکاری طور پر بھر کر لے جاتے تھے، یا یہ وجہ ہوگی؟ بہرحال یہ چیلنج میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ تردید انڈیا حکومت کے ماہرین نے پوری تحقیق کے بعد کی ہے۔ تعجب ہے کہ 1900 برس تک یہ راز نہ تو کسی عیسائی پر کھلا۔ میرا بات غور سے سنیے، عیسیٰ علیہ السلام کو 1900 کتنے سال ہو گئے؟ 1978 سال ہو گئے۔ 1900 سال تک کسی یہودی کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا سراغ، جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، قرآن کہتا ہے انہیں قتل نہیں کیا۔ قرآن جب تردید کر رہا تھا تو یہودیوں کو چاہیے تھا نا کہ وہ کشمیر جا کے قبر دکھا دیتے، کہتے یہ ہے قبر، ہم نے یہاں قتل کر کے دفن کیا تھا۔ کتنی آسان بات ہے، ٹھیک ہے۔ 1900 سال میں میرے قادیانیوں کسی یہودی کو بھی اس قبر کا نشان نہ ملا، اور 1900 سال میں کسی عیسائی کو بھی، وہ عیسائی جو بال کی کھال جنہوں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا ہے، اور جو تحقیق میں اپنے باپ کی بھی اگر مخالفت کرنی پڑے تو کر۔ ابھی ایک امریکی عیسائی نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس نے دنیا کے 100 بڑے انسانوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے انسانیت پر سب سے بڑا اور گہرا اثر ڈالا ہے، وہ عیسائی ہو کر اس نے نمبر اول پر 100 انسانوں میں محمد مصطفیٰ کا نام۔ والفضل ما شاہدت به الاعداء، فضیلت اس کو کہتے ہیں دشمن بھی جس کا اعتراف کرے۔ تو 1900 سال میں کسی عیسائی کو بھی اس قبر کا سراغ نہیں ملا، اور 1400 سال میں کسی مسلمان کو بھی اس قبر کا پتہ۔ کچھ تو سوچو، کچھ تو عقل کرو، اس 1900 سال کے اتنے طویل عرصے میں، اور پھر 1400 سالہ مسلم کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے محقق مسلمان ہوئے، فلاسفہ، محقق، مفسر، محدث اور ائمہ اور اولیاء صاحب کشف و کرامات جو قبریں بتاتے تھے، ان میں سے بھی کسی کو عیسیٰ کی قبر کا پتہ۔ عجیب بات ہے کہ 1900 سال کے بعد یہ عقدہ حل ہوا تو مرزا قادیانی پہ جا کے ہوا، اور پھر کیسے؟ پہلے 52 سال تک مرزا قادیانی یہ لکھتا رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر ہے۔ یہ اس کی کتاب ہے اعجاز احمدی، جس میں لکھتا ہے کہ 12 سال تک میرے اوپر وہی نازل ہوتی رہی، اور اللہ تعالیٰ مجھے کہتا رہا کہ عیسیٰ مر گئے، عیسیٰ مر گئے، لیکن میں نے بات نہ مانی۔ میں کہتا رہا کہاں عیسیٰ کہاں میں،
میں تو عیسیٰ نہیں ہو سکتا. میں نے 12 سال یہ بات نہ مانی، حتیٰ کہ جب بارش کی طرح وہی ہونے لگی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مجبور ہی کر دیا، تو پھر میں نے کہا اچھا چلو وہ مر گیا اور میں ہی مسیح بن. 12 سال اس پر وہی ہوتی رہی، 40 سال کی عمر میں وہی ہوئی، 52 سال کی عمر تک غلام احمد قادیانی کا یہ عقیدہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب اتریں گے. یہ اس کی کتاب ہے براہین احمدیہ، اور اس کا صفحہ 499 یہ ہے براہین احمدیہ. ذرا اجازت دو تو میں اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف بھی کرا دوں. یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ میں ایک کتاب لکھوں گا جس کے 50 حصے ہوں گے. کتنے اور مجھے چندہ دو. 50 حصوں کے لیے چندہ وصول کیا اور لکھے یہ 4 حصے. یہ کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں. اور کتنے موٹے موٹے لکھے ہوئے کہ میں کالے کی سر بھر کے ٹیڈے ٹیڈے موٹے. اور اب کتنے موٹے ہیں جی. اور یہ لکھی کتاب 4 حصوں کی اور بس کر دی. لوگوں نے کہا بھلے مانب تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا 50 کا، لے کے دی 4، اس میں بھی کچھ تو ہے، یا ہمارے پیسے واپس کر یا ہمیں باقی نسخے پورے کر کے دے. مرزے نے کہا اچھا میں کوئی دا سوچنا تو یہ بھی مغرولا ہی میں. یہ ایک کتاب لکھ رہا تھا مرزا، اس کا نام تھا نصرت الحق. یہ دیکھو کونے پر لکھا ہوا ہے نصرت لکھا ہے نا کونے پر. اچانک ہی خیال آیا جب صفحہ 56 پر پہنچا تو اچانک خیال آیا کیوں نہ میں اس کو برائے نام دیا اس کا پنجم بنا دوں. دیکھیے صفحہ 56 پر لکھا ہوا ہے نصرت جو ہی صفحہ 57 پر پہنچا تو لکھ دیا برائے نام دیا اس کا پنجم. نہ یہ صفحہ ختم ہوا، نہ یہ پیرا ختم ہوا، نہ کوئی باب ختم ہوا، نہ خطر ختم ہوئی، نہ مضمون آگے چل رہا. مضمون پہلے نصرت الحق، اچانک کیا کہ صفحہ 57 سے بن گئی برائے نام دیا حصہ پنجم، پھر آگے برائے نام دیا حصہ پنجم، پھر برائے نام دیا حصہ پنجم، پھر برائے نام دیا حصہ پنجم، پھر آگے پنجم چلی جائے. جس طرح مداری تماشا نہیں کرتا، جلو پھیرتا ہے وہ کتو ہوتا ہے ایک زیرو کا، تو پر چھو کرتا ہے وہ 2 بن جاتے. مرزے نے جو جلو پھیرا تو یہ ایک کتاب کے 2 بن گئے. اب بن کے یہ برائے نام دیا حصہ پنجم. جب یہ لکھ چکا تو اس کا دیباچہ لکھنے لگا. دیباچہ پہلے لکھا جاتا ہے یا بعد میں؟ پہلے کتاب پہلے تو دیباچہ پیچھے. جیسے علامہ صاحب نے آپ کو سنایا مرزا صاحب آپ پہلے گئے اور مینارہ ان کے مرنے کے بعد تعمیر ہوا. جس مینار پر اترنا تھا وہ بعد میں بنا. یہ دیباچہ لکھتے ہوئے کہتا ہے یہ وہی برائے نام دیا ہے، یہ وہی برائے نام دیا جس کے پہلے 4 حصے شائع ہو چکے ہیں. میں نے وعدہ تو 50 حصوں کا کیا تھا، لیکن چونکہ 50 میں اور 5 میں 0 کا فرق ہے لہٰذا میرا وعدہ پورا ہو. 50 کا وعدہ 5 سے 50 کا وعدہ 5 سے پورا ہو گیا. ایمان سے بتاؤ کوئی شریف انسان یہ کر سکتا ہے؟ مسجد کا امام ہو اور سے 50 قرآن مجید کا ہدیہ لے اور دے کر 50 کا آ کے 5 آپ کو قرآن دے دے کہ لیے تو 50 کا ہدیہ تھا، دے 5 کیونکہ 5 50 میں 0 کا فرق ہے لہذا کوئی فرق. ایمان کے ساتھ بتاؤ کیا آپ اسے امام مسجد رکھیں گے؟ ان کی مت ماری گئی، انہوں نے اس کو امام ماضی مان مجدد مان. یہ جو 420 ہے یا 840 ہے وہ جو اتنی ٹھگ بازی کرے 50 کے لکھ کے دے 5. میں نے بھی ایک نشانی لکھی ہے سچے مرزائی کی. اگر پہچان لو نا یہ مرزائی سچا ہے یا نوکری یا چھوکری کے لالچ میں بنا ہوا ہے تو پھر اس کی آزمائش ہے 5 روپے نہیں 50 پاؤنڈ یا 50 روپے کا اس سے ادھار لے لو اور مہینے 2 3 4 سال 23 سال تک زیادہ 23 سال کے بعد 5 واپس کر دو. تو بھائی لیے تو 50 تھے پر چونکہ 50 5 میں 0 کا فرق ہے. تمہارے حضرت صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی فرق نہیں ہوتا. اگر تو وہ خوش ہو کر 5 قبول کر لے سمجھو یہ پکا مرزائی ہے، اور اگر کہ جی 45 رہتے تو بے ایمان ہے. حضرت صاحب کی سنت پہ عمل نہیں کرتا. یہ کتاب ساتھ رکھ لو ٹھیک ہے. یہ ہے برائے نام دیا.
جس کے صفحہ 499 میں مرزا قادیانی قرآن کی یہ آیت لکھتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ کہتا ہے یہ آیت غور سے سنو، قرآن کے آیت سے میں نے بدلہ نہیں کرتے۔ مرزا قادیانی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہے، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے۔ یہ آیت، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو تمام دینوں سے آج لکھتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہتا ہے یہ آیت غور سے سنو، قرآن کے آیت سے میں نے بدلہ نہیں کرتے۔ مرزا قادیانی ایک آیت کا ترجمہ کرتا ہے، یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے۔ یہ آیت، اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اس دین کو تمام دینوں سے غالب کریں گے، تمام دینوں سے۔ مرزا کہتا ہے یہ غالب کب ہوگا، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ کہتا ہے یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش گوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دوبارہ اس دنیا میں، قرآن کی آیت سے ثابت کر رہا ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق و اقطار میں پھیل جائے گا، دین غالب ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں۔ یہ مرزا نے اقرار کیا یا نہیں؟ اسی طرح اس کتاب میں اور کیا، وقت کی قلت کے پیش نظر میں اختصار سے کام لیتے ہوئے اس مضمون کو ختم کر رہا، صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں اس حصے میں اور تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں نے اس موضوع کے لیے چند ضروری باتیں پیش کرنی تھی، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک تحفہ آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو انشاءاللہ آپ کو بہت سی فائدہ دے گا، کام دے گا، اور قادیانی وفات مسیح کے جتنے دلائل پیش کرتے ہیں، جتنے اعتراض کرتے ہیں، جتنے شبہات پیش کرتے ہیں، ان تمام کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے۔ اس دلیل کا نام میں نے رکھا ہوا ایٹم بم۔ کیا نام ہے؟ ایٹم، جو قادیانیوں کے تمام دلائل کو ختم کر دے گا، قادیانیوں کے تمام دلائل کو ختم کر دے گا۔ میں یہی ایٹم بم آپ کے ہاتھ میں پکڑاتا ہوں، انشاءاللہ مائی نے بیٹا نہیں چلا جو تمہارے سامنے آ کر وفات حیات مسیح کے عنوان پر بھی 5 منٹ آپ کے سامنے بات کر سکے۔ یہ ایٹم بم آپ کو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ دے گا۔ یہ کتاب ہے مرزا قادیانی، نام ابھی نہیں بتاؤں گا۔ مرزا قادیانی نے اس میں لکھا صفحہ 91 پر 51، اور میں کہتا ہوں یہ خدا کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے لکھوا دیا۔ دیکھیے خدا کی قدرت کا ظہور کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں سے کس طرح یہ بات لکھوائی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنیے ذرا غور سے۔ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے، یہ کہتے ہیں جی وہ مر گئے، فلانی آیت مارتی ہے، 30 آیتیں مارتی ہیں، تو 60 آیتیں ملی۔ ہم کہتے ہیں جب مرزا قرآن کی یہ آیتیں لکھ کر عیسیٰ کو حیات اور زندگی ثابت کر رہا تھا، اس وقت اندھا تھا، یہ 30 آیتیں اس کو نظر نہیں آ رہی تھی، اس وقت یہ 30 آیتیں قرآن میں نہیں تھی۔ سنو، جب یہ کہتے ہیں عیسیٰ فوت ہو گئے، وہ اوپر کیسے چلے گئے، یہ ناری پورے کیسے پار کر گئے، وہاں کھاتے پیتے کیا ہے، وہاں کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان تمام باتوں کا ایک جواب یہ میرے اللہ نے مرزا سے لکھوایا۔ کیا مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں، اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ موسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہے، وَلَمْ يَمُتْ فَلَيْسَ مِنَ الْمَيِّتِينَ، نہ وہ فوت ہوئے ہیں نہ وہ مردوں میں سے ہیں۔ هذا وموسى فتنى الذي جعل الله في كتابه الى حياته وفرض علينا ان نؤمن بانه حي في السماء ولم يمت وليس من الميتين، کہ موسیٰ علیہ السلام خدا کا وہ نوجوان ہے، خدا کا وہ پیغمبر ہے جو آسمانوں پر زندہ ہے، لم یمت نہیں مرا،
اور نہ وہ مردوں میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ کہتے ہیں جی عیسیٰ ان ایسوں سے مر گیا، میں کہتا ہوں اگر موسیٰ بچ گیا تو عیسیٰ بھی، کہتے ہیں جی عیسیٰ کیسے چڑھ گیا، میں کہتا ہوں جس رستے سے موسیٰ چڑھ گیا۔ کہتے ہیں عیسیٰ اب تک وہاں کھاتا پیتا کیا ہے، میں کہتا ہوں اس کا بھائی بڑا موسیٰ بیٹھا ہے جاسوسی کے پاس کھا پی لیتا ہے۔ کہتے ہیں عیسیٰ پیشاب پخانا کہاں کرتا ہے، کبھی تو میں کہتا ہوں تمہارے منہ میں کرتا ہے، لیکن خیر یہ بات انہیں بری لگتی ہے، میں کہتا ہوں جہاں موسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں وہاں عیسیٰ علیہ السلام بھی کر لیتے ہیں۔ جو تم سوال عیسیٰ کے لیے کرو گے وہی ہم موسیٰ کا پیش کر دیں گے۔ عیسیٰ کے لیے موسیٰ، عیسیٰ کے لیے یہ میرے مولا کی قدرت ہے، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ اس نے عیسیٰ کو مارنا تھا، ثابت کرنا تھا، اللہ نے عیسیٰ سے ایک پہلا نبی موسیٰ اس کے ہاتھوں سے لکھوا دیا اور اس کی مت ماری گئی۔ موسیٰ کو لکھا لم یمت ولیس من المیتین وفرض علینا ان نؤمن بانہ حی فی السماء، کہ وہ آسمان پر زندہ ہے، نہ مرا ہے نہ مردوں میں سے۔ اور قادیانیوں تم پر فرض ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ موسیٰ آسمانوں پہ، جو تم جواب موسیٰ کے لیے دو گے وہی جواب ہمارا لکھ لینا عیسیٰ کے لیے۔ جو بھی اعتراض عیسیٰ کے لیے کرو گے آگے ہم آپ کو موسیٰ پیش کریں گے، جو موسیٰ کے لیے جواب دو گے وہی عیسیٰ کے لیے ہو جائے گا۔ سمجھ آیا؟ یہ جواب آپ کو کافی ہے، ایک ہی جواب۔ میرے پاس تھوڑے ابواب لگے ہوئے دلائل کے مرزے قادیانی کی کتابوں سے اگر میں حیاتی کا ثابت کرنے لگوں تو آج ساری رات ختم کر دوں اور دلائل میرے ختم نہ ہوں، پر مجھے آپ کا بار بار خیال آ رہا ہے کہ آپ کی کوششوں کا ٹائم ہو چکا ہے، ابھی مرزے کا پوسٹ مارٹم کیا ہی نہیں میں، وہ تو رہتا ہے۔ اب رہا سوال یہ کہ آپ کہیں گے اتنا حوالہ قیمتی بتایا پر کتاب کا نام نہیں بتایا، صفحہ 51 بتایا، صفحہ 51، اور کتاب کا نام میں نے نہیں بتایا، میں اکثر نہیں بتایا کرتا، اس لیے کہ جب قادیانی انکار کر دیتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے، وہ نہیں لکھا، جھوٹ بولتے ہیں، تمہارے مولویوں کی عادت ہے غلط حوالے دیا کرتے ہیں، یہ عموماً یہ کہہ کر جان چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی تمہارے مولوی جھوٹے اور غلط حوالے دیتے ہیں۔ سنو میری بات، میں کسی مولوی کا ذمہ دار نہیں ہوں، اس سٹیج پر اگر کوئی کسی اور مولوی نے حوالہ کیا ہو میں آپ کا ذمہ دار نہیں، پر میری زبان سے جو حوالہ نکلے گا میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اگر میرا حوالہ کوئی قادیانی غلط ثابت کرے میری سزا پھانسی ہے، میری سزا چھوٹ، یہ نہ کہ میں چلا جاؤں تو یہ کہیں کہ مولوی جھوٹ بول گیا۔ میرے پاس تو بڑے بڑے نادر تحفے ہیں جو ابھی میں نے چھپا کے رکھے ہوئے، انشاءاللہ ووکنگ کانفرنس جو ختم نبوت کے عنوان پر اگلے ہفتے ہو رہی ہے، ووکنگ کے اندر ہفتہ اتوار 2 دن ہو رہی ہے، میں آپ کا جنڈی کا پوسٹ مارٹم کروں گا ان کتابوں سے، کھول کھول کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ شوق رکھتے ہو تو کانفرنس میں تشریف لائیے، مجھے افسوس نہیں ہے، میرے مسلم مہمان سے آئے ہوئے ہمیں سب کو وقت دینا تھا، میں ان سب کا ممنون ہوں، مجبور ہوں، لیکن میں آپ کو اس کتاب کا نام تو نہیں بتاتا، نشان بتاتا ہوں۔ نشان اچھا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں، نام نہیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے ساتھی، ہجرت کے ساتھی کا نام نہیں بتایا، نشان ایسا بتایا کہ کوئی اور بن سکتا ہی۔ میں بھی آپ کو نشان بتاتا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کا نشان میں نے رکھا لعنتوں والی کتاب۔ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لعنت 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 لعنت، ایسے شروع ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے، لعنت 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 لعنت، لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں اپنے پاس سے پڑھ رہا ہوں، نہیں میں کتاب سے پڑھ رہا ہوں، مرزے کی کتاب سے، لعنت لعنت لعنت، آگے اگلا صفحہ 2 صفحے آگے، لعنت 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 لعنت، اگلے بھی 2 صفحے، لعنت 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 لعنت۔ یہ کتاب کون سی ہوئی؟ لعنتوں والی، بولو کون سی؟ موسیٰ علیہ السلام والا حوالہ میں نے کس کتاب کو بتایا؟ لعنتوں والی کتاب سے، یہ یاد رہے گا یا نہیں؟ آپ کہیں مرزے نے لکھا ہے موسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، موسیٰ آسمانوں پہ زندہ ہے، جس طرح موسیٰ آسمانوں پہ چڑھا عیسیٰ بھی اسی طرح، جس طرح موسیٰ ابھی تک زندہ ہے عیسیٰ بھی اسی طرح، جو عیسیٰ کے لیے وہی جواب موسیٰ ہے۔
اور جب کہیں یہ کہاں لکھا ہے تو کہو تمہاری لعنتوں والی کتاب میں، تمہاری یہ پوری 1000 لعنت لکھی ہوئی ہے، پوری 1000 لعنت لکھی ہوئی ہے۔ یہ لعنت والی کتاب کے اندر مرزا قادیانی سے اللہ نے لکھوا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام زندہ ہون تے جان چھوڑو تسی اور ایک نبی تسی مان لے کسی مان لے، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے موسیٰ کے آسمانوں پر زندہ ہونے کی، ہمارے پاس قرآن و حدیث کے دلائل کا انبار ہے، ہمارے پاس 1300 سال کے ائمہ اور محدثین اور فقہاء کا اجماع ہے۔ میں آپ کو یہ اشتہار سنا رہا تھا، وہ بیچ میں نہ رہ جائے۔ دیکھیے میں یہ اشتہار سنا رہا تھا کہ یہ تردید انڈیا حکومت کے ماہرین نے پوری تحقیق کے بعد کی ہے۔ تعجب ہے کہ 1900 برس تک یہ راز نہ تو کسی عیسائی پر کھلا جنہوں نے دنیا کا چپا چپا چھان مارا، اور نہ ہی اتنے طویل عرصہ میں کوئی یہودی ان کی قبر کا سراغ لگا سکا جو ان کے قتل کے مدعی ہیں، اور نہ 1300 برس میں کسی مستند عالم مسلمان مجدد نے ہی یہ انکشاف کیا۔ اتنے طویل عرصہ کے بعد اچانک یہ راز آج مرزا صاحب پر کھلا کہ آپ کی قبر کشمیر میں ہے۔ راکم بلا خوف تردید دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتا ہے، اور انگلستان کے مرزائیوں سنو جو یہاں نمائندے آئے ہوئے ہو، اور قادیانیوں سنو، راکم بلا خوف تردید دنیا بھر کے مرزائیوں کو چیلنج کرتا ہے کہ اگر ان میں رتی بھر صداقت ہے تو 13 صدیوں کے مجددین میں سے صرف کسی ایک مسلم مجدد کی یہ تصریح پیش کریں کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر کشمیر سری نگر محلہ یار خان میں ہے۔ اگر کوئی مرزائی ایسا ثبوت پیش کرے تو اسے مبلغ 10,000 روپیہ انعام دیا جائے گا۔ یہ ہے 10,000 کا انعام کہ نہیں؟ بولو تو صحیح ہے۔ 11 سال کا چھپا ہوا کہ نہیں؟ میرا چیلنج ہے، نہ اب تک کسی قادیانی میں جرت ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہوگی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان کے، یہ بازو میرے ہاتھ لائے ہوئے ہیں، مائی نے پیسہ نہیں دینا۔ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے چڑھ سکتا ہے، پہاڑ کی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے، اور چاند اور سورج پہ نور ہو سکتے ہیں، لیکن مائی نے پیسہ نہیں دینا جو 1300 سال سے کسی ایک مجدد کا قول پیش کر سکے کہ اس نے لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر میں سری نگر میں ہے۔ جب 1300 سال میں ایک بھی ان کا موافق نہ ملے، 1300 سال کے اس سے متفق ہوں کہ وہ زندہ آسمان پر ہے، اب ان کی بات مانے کہ ان کی مانے؟ میں 5 لفظوں کی اجازت چاہتا ہوں، بس 5 لفظ میں پیش کرتا ہوں مختصر۔ میں اپنی تقریر چھوڑ دی ہے، اس میں تقریر کے اجزاء میں سے صرف میں 5 لفظ پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے آسمانوں پر زندہ اٹھائے گا، اسی طرح عیسائیوں کا بھی ہے۔ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے۔ یہ عقیدہ ان کا صحیح ہے یا غلط؟ ہم قرآن سے پوچھیں یا نہ؟ ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں تھا، عیسائیوں کا بھی عقیدہ عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا، تو یہ بات میں بھی ہم متفق ہیں۔ لیکن ان کا عقیدہ تخلیق کا عقیدہ خداؤں کا، ان کا عقیدہ الوہیت کا ہے، ان کا عقیدہ ابنیت کا ہے، ان کا عقیدہ کفارے اور صلیب کا ہے۔ ہم قرآن سے سارے عقیدے پوچھتے ہیں، جس کو قرآن صحیح کہے صحیح مانو، جس کو قرآن غلط کہے اس کو چھوڑ دو۔ میں مختصر دیکھیے، قرآن نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں اللہ 3 خداؤں میں ایک ہے۔ تخلیق کا عقیدہ غلط، ٹھیک ہے۔ دوسرا عقیدہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم، جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ ہی خود الہ ہے، وہ بھی کافر، یہ عقیدہ بھی۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے، یہ عقیدہ بھی غلط۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ کو سولی دیا ہے، وما صلبوہ، عیسیٰ کو سولی، یہ عقیدہ بھی۔ جب سولی کا غلط تو کفارے کا بھی غلط۔ اب ایک عقیدہ رہ گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ آسمانوں پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور پھر دوبارہ آئیں گے۔ میرے پاس بائبل موجود ہے، یہ رسولوں کے اعمال صفحہ 230، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس طرح تم مجھے آسمانوں پر جاتے دیکھتے ہو، وہ اسی طرح تم مجھے آسمانوں سے آتے ہوئے بھی دیکھو گے، یہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام۔
اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہ یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ آسمان پر جانے کا بھی. اور اب میرا سوال ہے تمام قادیانیوں سے، بلکہ میں سب مسلمانوں کے سامنے سوال رکھتا ہوں، اگر یہ عقیدہ عیسائیوں کا آسمانوں پہ جانے اور آنے کا دوسرے عقیدوں کی طرح غلط ہے تو قرآن کو اس کی تردید کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جس طرح صاف لفظوں میں باقی چار عقیدوں کی ہے کہ نہیں کی؟ وہ تردید میں دکھاتا ہوں. قادیانیوں کو چیلنج دیتا ہوں کہ تم عیسائی اسلام کے بارے میں عیسائیوں کے رفع اور نزول کے عقیدے کی تردید دکھاؤ. کیا مطلب نہیں دکھا سکتے، بلکہ قرآن اس عقیدے کی تائید کر رہا ہے. کیسے؟ قرآن نے کہا پر رفع اللہ الیہ، رفع کے عقیدے کی تائید ہو گئی کہ نہیں ہوئی یا نہیں؟ نبی کہتا ہے والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے کہ عیسیٰ نازل ہوگا. قرآن نے کہا رفع، اس کو اٹھایا. نبی نے کہا اترے. تو عیسائیوں کے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے یا تردید؟ اگر قرآن خاموشی بھی اختیار کر لیتا تو مرزے کے اصول کے مطابق مرزے نے لکھا ہے ریویو آف ریلیجنس 1919 4 اپریل کا، اس میں لکھتا اپریل والا، اس میں لکھتا ہے کہ قرآن مجید اگر یہود و نصارہ کے کسی عقیدے سے خاموشی اختیار کرے تو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہے. اگر قرآن رفع نزول سے خاموشی کر لیتا تو بھی ہم سمجھتے کہ یہ عقیدہ ان کا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. قرآن اگر خاموشی کرتا تو ہم کہتے تب بھی یہ عقیدہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن نے خاموشی نہیں کی. قرآن کہتا بر رفع ہوں. اب سوال یہ رہا کہ یہ رفع روحانی ہے یا جسمانی؟ میں کہتا ہوں جب یہ جھگڑا کر رہا تھا عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ جسم کے ساتھ اٹھایا گیا ہے، اللہ نے ایسا لفظ کیوں بولا جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں دونوں کے نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اس کا معنی ہے ہی رفع جسمانی، پر میں ایک سیکنڈ کے لیے مرزائیوں کی تسلی کے لیے کہتا ہوں چلو اس کے دونوں معنی سے کہ اس کا معنی جسم کے ساتھ یا روح کا رفع. اللہ نے ایسا لفظ کیوں بولا جس سے عیسائی فائدہ اٹھا لے؟ اللہ کو تو کہنا چاہیے مارو فیا، جیسے ماں سالہ بو ہو، فرماتا مارو فیا لم یورفا، نہیں اٹھایا گیا. حضور فرماتے لا ینزل، نہیں اترے گا. دو لفظ. تیسرا لفظ ہے حضور عیسائیوں سے مناظرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان عیسیٰ یاتی علیہ الفلاح، عیسیٰ پر فنا آئے گی. عیسیٰ پر فنا، پتہ لگا ابھی فنا آئی نہیں. چوتھا لفظ نبی نے فرمایا ان عیسیٰ لم یموت، عیسیٰ فوت نہیں ہوا. چیلنج دیتا ہوں ساری دنیا قادیانیت کو، نبی کی ضعیف سے ضعیف حدیث دکھاؤ جس میں حضور نے کہا ماتا عیسیٰ. میں تمہیں دکھا رہا ہوں لم یموت، نبی فرماتا عیسیٰ فوت نہیں ہوا. تم دکھا دو ماتا مر گیا، جھگڑا ختم. اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ نبی فرماتے ہیں یموت عیسیٰ فوت ہوگا. یموت مضارع کا صیغہ، عیسیٰ فوت ہوگا. تم کہتے ہو فوت ہو گیا، تم مجھے ماتا دکھاؤ، میں یموتو دکھا رہا ہوں کہ نہیں؟ ابھی مسلم مشکات سے حدیث نکال کر دکھائی دی نا یموتو و یدفنو، یموتو مرے گا. اگر باپ سے نطفے ہو ایک دلیل دکھاؤ ماتا کی کہ مر گیا. آؤ میں تمہیں نبی کے حدیث دکھا رہا ہوں. یدفنو مضارع، دفن کیا جائے گا، دفن کیا جائے. تم دکھا دو توفے نہ دفن ہو گیا. ایک حدیث ضعیف سے ضعیف دکھاؤ جس میں وہ توفے نہ دفن ہو. تم سچے میں جھوٹا، منہ مانگا انعام دوں گا. ایک لفظ تھے 5 لفظ ہے نا. میں نے رفع کا دکھایا، تم رفع کی ضد مارو دیا دکھاؤ. میں ینزلو دکھاتا ہوں، تم اس کی ضد لا ینزلو دکھاؤ. میں یاتی علیہ الفنا دکھاتا ہوں، تم عطا علیہ الفنا دکھاؤ. میں تمہیں یموتو دکھاتا ہوں، تم ماتا دکھاؤ. میں یدفنو دکھاتا ہوں، تم دو نہ دکھا دو، کشمیر بھی نہ دکھا دو، صرف دو نہ دکھا دو. تو ٹھیک ہے، دو نہ سے دفن ہو گیا، کشمیر بھی نہیں، چھٹی. دو نہ میں تمہیں یدفنو دفن ہوگا. اور نبی کے روزے میں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اللہ آپ کو زیارت کی توفیق دے. ان آنکھوں سے پڑھا تھا
دیکھا تھا لکھا ہوا ھذا موضع قبر عیسی ابن مریم، حضرت فاروق اعظم کی پینٹی کی طرف جگہ ہے اور وہاں لکھا ہوا ھذا موضع قبر عیسی ابن مریم کہ یہاں پر ہے عیسیٰ بیٹے مریم کی قبر کی جگہ۔ حضور کی اس روضے میں 3 قبریں ہیں، چوتھی قبر کی جگہ ہے یدفن و دفن کیا جائے۔ 5 لفظ میں نے دکھائے، ان میں سے کسی ایک لفظ کی ضد میرا مطالبہ کوئی قادیانی دکھا، قرآن سے یا حدیث سے صاف ترین لفظ جو میں دکھا رہا ہوں، اسی طرح صریح ان لفظوں کی ضد کوئی قادیانی دکھائے، قیامت تک نہیں دکھانا میرا چیلنج۔ باقی رہا مرزا قادیانی کی سیرت اور کیریکٹر اور بہت سارے مسئلے، 14ویں صدی خصوص والی روایت وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کیونکہ اب وقت 7 کا ہونے والا ہے، ہم نے جی اچھا ٹوٹی والا ایک حوالے کا تقاضا ہو رہا ہے وہ سناؤ۔ تو مرزے کے لیے ہم کہتے ہیں تم اسے نبی ماضی مجدد ثابت کرتے ہو، میں کہتا ہوں وہ انسان بھی ثابت نہیں ہو جی۔ ایک قادیانی سے میری گفتگو ہوئی، وہ بڑا تخت پڑا، پہلے تو مرزے کو نبی بناتا رہا، نبی جب میں نے نہ بڑھنے دیا، مسیح موعود بنانے لگا وہ بھی نہ بڑھنے دیا، پھر ماضی بنانے لگا وہ نہ بڑھنے دیا، پھر 13ویں 14ویں صدی کا مجدد بنانے لگا، میں نے وہ بھی نہ دال گلنے دی، اخیر تنگ ہو کر کہنے لگا مولوی صاحب چھوڑو، آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کو عالم مانتے ہیں کہ نہیں؟ عالم مانتے ہیں کہ؟ میں نے کہا میں اسے عالم بھی نہیں مانتا، میں اسے عالم بھی۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا یہ تو آپ کی ضد ہے، عالم تو اس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ میں نے کہا دنیا مانتی رہے، میں اس کو عالم نہیں مانتا۔ میں نے کہا تو عالم ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا تیری تعلیم کیا؟ کہنے لگا BA 14 جماعت پڑھا۔ میں نے کہا اچھا میں تیرا امتحان لیتا ہوں، وہ ذرا ڈرا تو میں نے کہا نہیں بڑا آسان تھا کیا؟ میں نے کہا اسلامی مہینوں کے نام سنا، اس نے سنا دیے، اسے آتے تھے، آپ کو شاید بات ہو کہ نہ آئے، اسے آتے تھے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج۔ ہم تو کہتے ہیں مہینہ خالی ہے، عید کا ہے، روزے کا ہے، فلانا نام وہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس نے نام سنائے، جب نام سنا چکا تو میں نے کہا سفر کا مہینہ کون سا ہے؟ اس نے کہا دوسرا، میں نے کہا چوتھا، وہ کہے دوسرا، میں کہوں چوتھا، وہ کہے مولوی صاحب تمہارا عقل ٹھکانے ہے؟ میں نے کہا 13 ٹھکانے نہیں ہوگا۔ کہنے لگا نہیں 13 ٹھکانے نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سفر کا دوسرا ہوتا ہے۔ میں نے کہا ارے الو سفر کا مہینہ چوتھا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب تم الو ہو، تمہارا دماغ ٹھکانے نہیں۔ جب بہت ہماری ضد ہوئی، میں جان کے کر رہا، اچھا تو میں کہنے لگا بھی ہمارے یہاں ایک عالم ہے وہ بڑا بھارا، وہ کہتا ہے سفر کا مہینہ چوتھا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ بھی کوئی عالم ہے؟ وہ الو کا پٹھا ہے جو یہ کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں بھائی وہ بڑا عالم ہے، اس کے تو بڑے مرید ہیں، بڑے ہزاروں آدمی اس کے ماننے والے، وہ تفسیر پڑھے لکھے۔ وہ کہنے لگا وہ سارے الو کے پٹھے جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ سفر کا مہینہ چوتھا ہوتا ہے یا دوسرا ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر جو سفر کے مہینے کو چوتھا کہ وہ الو کا پٹھا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا بالکل الو کا پٹھا، جو اسے مانے وہ بھی الو کا پٹھا۔ میں نے پھر یہ کتاب نکال، یہ کتاب ہے، اس کا نام خیر میں بتا دیتا ہوں، اس کا نام ہے تریاق القلوب۔ اس کتاب کا نام تریاق القلوب، صفحہ اس کا 80 ہے، صفحہ اس کا۔ مرزا صاحب اس میں اپنے بیٹے کی پیدائش لکھ رہے ہیں، بیٹے کی۔ تو علامہ صاحب آپ کو سنا رہے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی تھیں، مرزے نے بھی یہ مانا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں، لیکن کہتا ہے کیا ہوا اگر عیسیٰ نے ماں کی گود میں باتیں کی تھی تو میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ باتیں کی ہیں۔ دوئی زورا پھونا بن اور زورا پھونا کہتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں باتیں کی تو کیا میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں 2 مرتبہ کی ہیں۔ میں قادیانیوں کو چیلنج دیتا ہوں، قادیانیوں یہ جھوٹ ہے، مرزا قادیانی نے بکواس کی ہے، اس کے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں کوئی بات نہیں کی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام سے اپنے بیٹے کو بڑھانے کے لیے یہ بات کہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جو ماں کی گود میں باتیں کی تھیں میرے مولا نے قرآن میں بتلائیں کہ نہیں؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، ہے کہ نہیں؟ وقت نہیں کہ میں وہ ساری باتیں نقل کروں، لیکن میرا سوال ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں کی تھیں وہ مولا نے قرآن میں
بولو بتائیں. اگر مرزے کے بیٹے نے ماں کے پیٹ میں کی تھی تو مرزے کو بتانی چاہیے کہ نہیں؟ وہ تو بہت ہی قیمتی باتیں ہوگی. اندرو بھی بول جاتے بہرونے تو پہلے کالا پہ اندرو پتہ نہیں کہڑی بیرلس لائی ہوئی ہے مرزے پہ سوندا پیا. جی سنو، کہتا ہے حضرت مسیح نے تو صرف ماد میں ہی باتیں کی، صرف ماد میں، گولی میں، گود میں صرف، مگر میرے اس لڑکے نے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی ہیں. میرے اس لڑکے نے، مبارک احمد جو چوتھا لڑکا تھا نا جو مر گیا بچپن میں، کہتا ہے میرے اس لڑکے نے ماں کے پیٹ میں ہی 2 مرتبہ باتیں کی. اور قادیانیوں جھوٹیو بتاؤ وہ باتیں کیا ہیں؟ میرا حق ہے کہ نہیں میں پوچھوں ان باتوں کو؟ بولو ہے کہ نہیں؟ میں تو کہتا ہوں جھوٹ ہے، نہیں تو بتاؤ باتیں کیوں چھپاتے ہو؟ وہ تو بہت ہی قیمتی ہونی چاہیے جو اندر سے بول رہا بہرانے سے پہلے. اچھا اب آگے سنیے. کہتا ہے پھر اس کے بعد 14 جون 1899 کو وہ پیدا ہوا، اور جیسا کہ وہ چوتھا لڑکا تھا، کسی مناسبت کے لحاظ سے اس نے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا. یعنی میرا یہ لڑکا چوتھا تھا، اس کو 4 کی عدد سے بڑی مناسبت اور جوڑ تھا، لہذا یہ اسلامی مہینوں میں سے چوتھے مہینے میں پیدا ہوا. لکھا ہوا اسلامی مہینوں میں سے چوتھے مہینے میں پیدا ہوا، یعنی ماہ سفر، یعنی ماہ سفر. یہ لمبی کی تھی نہیں چوتھے میں پڑ جائے، یعنی ماہ سفر اگاں شاید اپڑی جائے نا چوتھے تھا، وہیں تو دعا ہوا مترا ہے یا نہیں؟ کہتا ہے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ یعنی ماہ سفر. اور جسے یہ نہیں پتا سفر کا مہینہ دوسرا ہے یا چوتھا، اسے راضی اور مجدد کہتے ہو. اور پھر آگے کہتے ہیں ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا تھا، یعنی وہ چوتھا ہوتا یا پنجواں؟ ذرا گنیا ہے، ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ کتنا دن ہے؟ پنجواں ہے کہ نہیں؟ اوکے ہفتے کے دنوں میں دن بھی چوتھا اور مہینے میں مہینہ بھی. اور جس الو کو یہ نہیں پتا، اور جس الو کو یہ نہیں پتا کہ نبی کے بیٹے کتنے ہیں، یہ اس کی کتاب ہے ایام الصلح. کہتا ہے تاریخ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کے 11 بیٹے تھے. وہ تیری تاریخ کی کتاب ہے جو الو قادیان جی چکھو، وہ بتاؤ مجھے کس تاریخ کی کتاب میں نبی کے 11 بیٹے ہیں؟ اگر بیٹیوں کو بھی بیٹے بنا لو تو بھی 11 نہیں بنتے. اور چلو وہ کہتے ہیں محمد مصطفیٰ میں فنا ہو گیا، میں اتنا فنا ہو گیا اور پتہ نبی کی اولاد کا بھی نہیں. اور کہتا ہے اچھا جی نبی کے والد کب فوت ہوئے تھے؟ نبی کے پیدا ہونے سے پہلے. اور آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کی عمر 6 سال تھی، یہی ہے نا؟ مرزا اس کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور پاک کی عمر 6 مہینے کی تھی تو دونوں فوت ہو گئے. اور الوا اور جہلا، میں اسے جہل کہوں یا نہ کہوں؟ بولو تو صحیح. تو الو کہوں کہ نہ کہوں؟ ہے الو کہ نہیں؟ جاہل ہے یا نہیں؟ لو اب سنو ٹوٹی والا حوالہ. کہتے ہیں انسان، اور میں کہتا ہوں یہ تو انسان کا توڑ بھی ثابت نہیں ہے. آؤ پر بحث کرو کہ مرزا کا یعنی انسان بھی ہے کہ نہیں. آؤ ایک حوالے تو بہت ہیں پر افسوس کے وقت نہیں. انشاءاللہ میں کسر نکالوں گا بھائی. تو ووکنگ کی کانفرنس ہے اس لیے کہ مجھے اب وقت تھوڑا ملا. دیکھیے یہ ہے برائے نام دیا وہی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی نا، اس کے شروع میں مرزے کے حالات زندگی اس کے مرید نے صحابی نے لکھے. وہ لکھتا ہے کہ اگر مرزا صاحب کے والد کے پاس آ کر کوئی دریافت کرتا کہ حضرت مرزا غلام احمد کہاں ہیں، مرزے کے والد سے آ کے اگر کوئی پوچھتا کہ مرزا غلام احمد کہاں ہے، سن رہے یا نہیں؟ ذرا توجہ سے، کیونکہ مسئلہ بڑا عجیب ہے، آپ کے ذہن سے نکل نہ جائے، کیونکہ ٹوٹی ہوئی بڑھنا دے اوکھا کام ہے. کہتا ہے اگر کبھی اتفاق سے ان سے کوئی دریافت کرتا کہ مرزا غلام احمد کہاں ہیں تو وہ یہ جواب دیتے کہ مسجد میں جا کر سکاوا کی ٹوٹی میں تلاش کرو. سکاوے میں نہیں، سکاوے کی ٹوٹی میں، سکاوے کی ٹوٹی. ایمان سے وہ ٹوٹی میں کوئی آدمی کا بچہ داخل ہو سکتا ہے، چاہے بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو اور ٹوٹ جتنا بھی بڑا ہو، ٹوٹی جتنی بھی بڑی ہو اور بچہ جتنا بھی چھوٹا ہو وہ نہیں داخل. جن داخل ہو سکتا ہے
مکھی مچھر جا سکتا ہے، کنٹرول جا سکتی ہے، بچھو کا بچہ جا سکتا ہے، بندے کا بچہ نہیں جا سکتا۔ وہ کہتا ہے سکاوے کی ٹوٹی میں تلاش کرو، سکاوے میں تو نہ سکاوے کی ٹوٹی ٹوٹ بھی ہوئے بڑا بڑا، پھر بھی اگو آتا ہے اگر وہاں نہ ملے گی بس لو جی اگو بات۔ ویسے اگا حوالہ ہے اس کو بھی بڑا بدیا۔ اچھا بھائی، میں دعا سے پہلے میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ اس کانفرنس کا سمجھو تو محرک یا کنوینر میں تھا، اور میں یہاں کی مسجد کے ڈائریکٹر جناب ذکی بداوی صاحب اور یہاں